یہ مجاہدین کا لشکر تو بہت دور گیا ہوا ہے، فاروق اعظم کو کیا ہوگا؟ بیان کرتے 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 بھی میں بیان کر رہا ہوں، میں کچھ اور بولوں تو آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیسا رہا مارکا آئے گا؟ کہا بہت اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ہم تو پس جاتے، کٹ جاتے، گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا اس طریقے سے ہوا تھا، ہم تو مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور وہ کفار ایک ساتھ میں مل کر کے حملہ آور ہونے والے تھے کہ اچانک ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی اور ہم نے جا کر دیکھا اور ان کا مقابلہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا خدا کی قسم، ہم نے مسجد نبوی شریف پہ جمعہ کے دن بیان کرتے کرتے فاروق اعظم کو یا ساریت الجبلہ یا ساریت الجبلہ 3 مرتبہ کہتے سنا ہے۔ تو یہ جب اللہ پاک کا کوئی مقرب بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس کے لیے یہ دنیا بڑی اچھا لاجیکل بھی آج کل بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ موبائل نے بڑا آسان کر دیا، وہاں کوئی ٹیلی فونک اس پہ وائر کا کنیکشن ہے، سیٹلائٹ سے کا کنیکشن ہے، یہاں پر آپ نے فون لگایا مدینہ منورہ میں، مدینہ السلام علیکم، ودین اے سیکنڈ وہاں اٹھتے ہیں، یہاں فون آپ نے لگایا، بلکہ اب تو ویڈیو کالنگ ہونے لگ گئی ہے، تو اب تو آسان ہو گیا۔ لیکن اس زمانے میں 800 850 سال پہلے تو یہ ٹیکنالوجی تھی نہیں، لیکن اس وقت بھی میرے غوث پاک نے جب یہ کہا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کے قدموں پر ہے، تو میرے معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے غوث پاک، نہ صرف آپ کا قدم میرے گردن پر بلکہ سر آنکھوں پر۔ یہ سن کر میرے غوث پاک نے فرمایا ہے معین الدین، تم نے ہمارا ادب و احترام کیا، تعلیم و توقیر کی، ہم نے تمہیں سلطان الہند بنا دیا، ہندوستان کا راجہ بنا ہے، ہند کا راجہ میرا خواجہ۔ الحمدللہ یہ میرے غریب نواز کو غوث اعظم کی عطا ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے غریب نواز میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی اعتبار سے بہت مشقتیں اٹھائی۔ آپ نے بچپن میں ہی والدہ سے ایک مرتبہ آپ نے ایک بیل کے پیچھے جا رہے تھے، گائے بیل ہوتی تو بیل کے پیچھے جا رہے تھے کہ بیل نے پلٹ کر کے کہا ہے عبدالقادر، کیا آپ اس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی کھیل کود میں پڑھو؟ آپ گھبرا گئے۔ آپ فرماتے کہ میں گھر پر آیا، گھر کی چھت پر چڑھ گیا، گھر کی چھت پر دیکھتا ہوں جیلان کے قصبے سے میں میدان عرفات کو میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں وہ دن 9 ذو الحجہ کا تھا اور عرفات کے میدان میں لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے۔ مجھے بڑا عجیب سا مطلب وہ ہوا، میں نے آ کر والدہ ماجدہ سے کہا مجھے علم دین سیکھنے کا بڑا شوق پیدا ہوا ہے۔ کہا بیٹے کیا بات ہے، گھبراہٹ ہے، اس طرح کی کیفیت ہے؟ وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا کہ تیرے اچھا کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے بڑا بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، تو ان کے وراثت میں 80 دینار تھے، تو ان کے ایک بڑے بھائی بھی تھے، ایک بھائی تھے، ان کے لیے انہوں نے 40 دینار رکھ کر کے 40 دینار ان کی والدہ نے گدڑی میں سیکت دے دیے۔ اب مطلب ماں نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے جا، اب ہماری ملاقات قیامت ہی کے میدان میں ہوگی، یا تجھے میں نے دین کے لیے وقف کر دیا، دین کے لیے تجھے اللہ کے لیے میں نے دے دیا، یہاں تک کہ جو آدھا وراثت کا حصہ تھا وہ بھی دے دیا۔ اور ماں نے رخصت کیا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، آپ نے سنا ہوگا ہمدان ایران کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں پر 60 ڈاکوؤں نے، گھوڑے سواروں نے آپ کو لوٹ لیا، مطلب آپ کے پورے قبیلے قافلے کو لوٹا۔ غوث پاک کے پاس بھی وہ ڈاکو آتے رہے، پوچھتے رہے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ہنسنے لگے کہ یہ پھٹی پرانی مطلب گدڑی اوڑے ہوئے، اس میں اس کے پاس کیا ہوں گے؟ اور لوگ تو ڈرتے ہیں تو بھی چھپاتے، یہ جھوٹ بولتا ہے، بچہ مذاق کر رہا ہے۔ اب جب سب کا مال جمع کر لیا گیا، بادشاہ نے کہا سب کو لوٹ لیا، کہا ہاں لیکن ایک لڑکا تھا، بچہ تھا 17-18 سال کا، وہ جو ہے کہنے لگا میرے پاس 40 دینار ہے۔ بادشاہ نے کہا ان کو بلاؤ۔ جب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی آئے، ان سے پوچھا، کہا ہاں ہے نا، کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے گدڑی میں چھپا کر کے جگہ جگہ پر اس کو پیوند لگا کر سی دیا ہے۔ کہا کہ تجھے ڈر نہیں تھا کہ یہ لوٹ لیا جائے گا؟ کس چیز نے تجھے اس چیز پر آمادہ کیا کہ تو ہمارے سامنے یہ اس کو ظاہر کر رہے ہو، اس کا انکشاف کر رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا، میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اب آپ نے دینار نکال کے دکھا دیے، 40 دینار تھے، سونے کی اشرفیاں تھی۔ بادشاہ جو ڈاکوؤں کا جو
सरदार था, लगा कि हम अपने रब के किए हुए वादे को न जाने कितने अरसे दराज से फरामोश कर रहे, और ये बच्चा माँ से किया हुआ वादा इतना वफा करने का वो है कि इसके पैसे सारे लुटते हैं तो लुट जाए लेकिन झूठ ना बोले। ये अंदाज था कि डाकुओं के सरदार ने तौबा की। डाकुओं ने सबने 60 डाकू थे, उन्होंने कहा कि हर मामले में डाका जनी में हम आपके शागिर्द रहे, हमने आपको सरदार माना, अब इस मामले में भी हम आपको सरदार मानते हैं, हम भी तौबा करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि ये सबसे पहला मेरे साथ मामला हुआ कि मेरे हाथों पर इतने बड़े लश्कर ने, इतने बड़े डाकुओं के गिरोह ने जो है तौबा की। इसके बाद आगे बढ़ते रहे यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि मैं जो जंगलों में जो है कांटों पर चलता था नंगे पैर, मैं गारों में चले जाता था, बियाबान में जो है वो जंगल में घुमा करता था। ऐसा भी वक्त आया कि एक साल तक जड़ी बूटी जो दरख्तों की है, पत्ते हैं, जड़ी बूटी है, वही खाकर गुजारा करता था, पानी नहीं पीता था। एक साल सिर्फ पानी पर ही गुजारा किया। अपना अंदाजा लगाइए कि खाली पानी पी ले, हम जैसे का क्या हाल होगा। हमको अगर दिन रात में पानी ही पानी पिलाया जाए, खाने को न दिया जाए तो हम तो बेचैन हो जाएंगे, बेकरार हो जाएंगे। गौस कैसे है कि एक साल तक खुद रोग पत्तियां और जो दरख्त की जड़ी बूटियां खा रहे और उसी पे गुजार कर रहे, एक साल पानी पी रहे। आप फरमाते एक साल ऐसा भी गुजरा कि ना कोई चीज खाई ना कोई चीज पी, एक साल तक। बल्कि एक मरतबा ऐसी कैफियत तारी हो गई कि आप फरमाते हैं कि मैंने कसम खा ली, गौर पाक फरमाते कि मैं अब उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाता। अब अरसे दराज तक आपने खाना पीना छोड़ दिया तो हातिफे गैबी से निदा आती, ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें हमारी इज्जत और जलाल की कसम अब तो कुछ खा लो, ऐ अब्दुल कादिर हमारी इज्जत और जलाल की कसम अब तो कुछ पी लो। इसको मेरे आका आला हज़रत इमाम मेरे सुन्नत बचलकर कहते हैं, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह मैं तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अंदाजा तो लगाइए कि रब ताला का कैसा मुकर्रम वो बंदा है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है, ऐ अब्दुल कादिर मेरी इज्जत और जलाल की कसम कुछ खा लो कुछ पी लो। आप फरमाते कि एक मर्तबा सख्त भूख की शिद्दत थी और मैं दरिया दिजला के करीब गया तो वहां देखा कि कुछ ऐसे भी फकीर, अच्छा बगदाद में जो है वो कहत साली का दौर दौरा था, खाने पीने के जो है वो असबाब नहीं थे, तो लोग पत्ते खाते और इसी से अपनी भूख मिटाते। आपने देखा कि चंद फुकरा वहां पर वो दरख्त के पत्ते और घास वगैरह खा रहे, इनको हया आई कि ये फकीर लोग खा रहे हैं, मैं इसके बीच में जाऊं। आपने वहां से वापस आ गए, भूखे रहे। यहाँ तक कि पढ़ाई के दौरान जब आप पढ़ते थे, आप फरमाते कि मैं इल्म दीन हासिल करता था और जंगलों में चले जाता था, सख्त सर्दी हो सख्त गर्मी हो बारिश हो कैसा भी मौसम हो, मैं वहां पर इल्म दीन हासिल किया करता था और पढ़ाई किया करता था। एक दिन शिद्दत भूख की वजह से निढाल हो गया। अब मैंने पत्ते वगैरह खाने चाहे तो वहां पर चंद फकीरों को देखा तो मेरा दिल ने सोचा कि ये इन लोगों के सामने मैं खाऊंगा तो ये भूखे रह जाएंगे। वो भी जड़ी बूटियां पत्ते और वही खा रहे थे, जो है घास फूस खा रहे थे। अब सरकार और पाक फरमाते कि मैं मस्जिद में आया और आकर बैठ गया, खड़े रहने की सकत न थी, हिम्मत न थी। एक शख्स को देखा कि वो पराठा और गोश्त की बोटियां जो है भुनी की गोश्त की बोटियां वो लेकर आया और मस्जिद में आकर खाने लगा। गौस पाक फरमाते हैं कि जब वो गोश्त और की बोटी और पराठा मुंह में रखता ना तो बेसाख्ता मेरा मुंह खो जाता। मैं इतना भूखा था कि मेरे बेसाख्ता मेरे साथ इस तरह हो रहा था। अब खाते खाते उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरे करीब आया और कहा, क्या नाम आपका? कहा, अब्दुल कादिर। कहा कि आप कहाँ से आए? उस मुसाफिर से पूछा। कहा कि मैं
جیلان سے آیا ہوں. کہا جیلان کا تو میں بھی رہنے والا ہوں. کہا جیلان کے رہنے والے ہو؟ کیا عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ کہا میں وہی عبد القادر جیلانی ہوں. کہا اللہ کا شکر ہے لیکن میں معذرت خواہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے آپ کو یہاں تک آ کر پہنچانے کے لیے، لیکن میرے پاس رخت سفر جو تھا وہ ختم ہو گیا. میرے پاس جو کوئی مال تھا زیادہ رہتا ختم ہو گیا، پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اب میں 3 دن سے بھوکا تھا، پھر آخر آپ کے 8 دینار میں سے میں نے یہ گوشت اور پراٹھے لیے ہیں. اب مجھے آپ معاف کر دیجئے، یہ آپ ہی کی ملک ہے، اب آپ اسے کھا لیجئے. دراصل یہ جو بہت بات من تو بھی کھلایا، کہا میں آپ کو کھلانا چاہ رہا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی کے پیسے سے میں کھا رہا تھا. اب میں مہمان نہیں ہوں، میں میزبان نہیں ہوں، میزبان آپ ہے، میں آپ کا مہمان بنا ہوں. تو غوث پاک کی والدہ کا پیسہ جو ہے تک پہنچا، اور یوں آپ نے کتنی مشقتیں اٹھائی. اب ذرا سوچئے کہ کئی دن تک بھوکے پیاسے رہے اور ہم کو اچھے سے اچھے کھانے ملتے ہیں، اچھے سے اچھے مشروبات مل جاتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں. شکوہ اور شکایت ہماری زبان پر جاری و ساری رہتا ہے، جبکہ ہمارے غوث پاک نے ہمیں کتنا مشقت والا، کتنی تکلیفوں والا، کتنی آزمائشوں میں گزر کر کے آپ نے جو ہے اتنے دن حاصل کیا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے علوم میں، بہت سارے جو ہے ڈپارٹمنٹ پہ آپ نے کمال حاصل کیا. جب علم حدیث پر آپ کو آپ کے اساتذہ نے سند دی تو آپ کے اساتذہ، آپ کے استاذوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک سند تو دے رہے ہیں، حقیقت میں تو یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کے ہم آپ کے محتاج ہیں. اس کے معنی کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، وہ تو آپ ہی ہم کو سکھانے والے، لیکن اب چونکہ ہم سے آپ نے پڑھا ہے تو ہم آپ کو سند دیتے ہیں. بہت سارے علوم و فنون پر آپ کو کمال حاصل تھا. فتویٰ نویسی، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے لوگ دور دراز سے آتے تھے فتویٰ لینے کے لیے. جہاں دنیا میں کوئی آپ کے جو اس زمانے کے مسائل کو حل نہ کر سکتا ہے، غوث پاک کے دربار میں آ جاتا. بہرحال غوث پاک نہ صرف تدریس کرتے بلکہ عبادت میں بھی آپ کی ایسی جداگانہ کیفیت تھی کہ آپ روزانہ ڈیلی 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے. ہم شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو، بڑی راتیں ہوں، اس پہ ہم 100 رکعت پڑھ پاتے ہیں؟ شاید ہم میں سے 100 رکعت پڑھنے والے بہت کم نکل ہیں بڑی راتوں میں، جبکہ عبادتوں کی رات ہوتی ہے، تاک راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29 بھی راتیں اعتکاف میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہم سے 100 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی ایک دن میں. یہ ہیں کہ جو روزانہ 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 15 سال تک میں نے کھڑے ہو کر، بلکہ ایک روایت کے مطابق ایک کھوٹا اپنے دیوار میں لگا دیا تھا، جیسے کھوٹا، اس پر آپ ہاتھ رکھ کر اس کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر 15 سال تک ختم قرآن کیا. ہم بیٹھ کر کو پڑھ لیں، ایک قرآن پورا ختم کرنا بہت دور کی بات ہے. پورے رمضان میں ہم سے ختم قرآن نہیں ہوتا. رب کے نزول قرآن کا وہ مہینہ ہے. ہم میں سے بہت سارے غفلت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا معمول رکھیں کہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے. رحمان نے ہمیں کیا فرمایا ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی لے، سنے، پڑھیں، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. میرے غوث پاک 15 سال تک روزانہ ختم قرآن کر رہے، 1000 رکعت نماز پڑھ رہے. آپ کے زمانے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں 40 سال تک رہا، اور 40 سال میں نے کبھی بھی آپ کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں. یعنی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، پوری رات عبادتوں پہ گزارتے تھے. پھر اس کے بعد دن میں درس و تدریس بھی کرتے تھے، بیان بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے بڑے اجتماع کا اعلان کیا اور کہا کہ فلاں صحرا میں، کھلے میدان میں جو ہے وہ اجتماع ہوگا. بڑی دور دور تک اس کی شہرت ہوئی، بڑے مختلف ممالک سے، بڑی بڑی کنٹریوں سے جو ہے، اڑو پڑوس کی کنٹریز سے بھی لوگ آئے. اب آپ کا بیان ہوا، کہتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع رہا. 70,000 یہ الیکٹرانک
اس وقت ایجاد نہیں تھی نا، الیکٹریسٹی نہیں تھی، مائک کا سلسلہ نہیں تھا. آپ کے اجتماع میں شرکت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آسانی سے صف اول میں بیٹھا ہوا مسلمان سنتا تھا، وہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی اتنی ہی آسانی سے اتنے ہی اچھے انداز میں سن لیتا تھا. 70,000 کا مجمع، یہاں تو 500-700 بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو مائک کی ضرورت ہے. انہیں ضرورت تو نہیں ہے لیکن میرا اللہ نے انتظام کیا ہے. تو 70,000 کے مجمع میں آپ نے بیان کیا. لوگوں نے گریبان پھاڑے، لوگوں نے رو رو کر گناہوں سے توبہ کی، یہاں تک کہ کئی جنازے خوف خدا کی وجہ سے لوگوں نے اپنا دم توڑ دیا. اب اجتماع بڑا سکسیسفل ہی کہا جائے گا. ظاہر سی بات ہے غوث پاک کا اجتماع کامیاب نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کا ہوگا. ہمارے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کرے، اجتماع کے بعد ہاتھ چومیں، واہ مزہ آیا، بڑا اچھا بیان رہا، یہ رہا وہ رہا. تعریف کی خواہش رہتی ہے، تمنا رہتی ہے کہ لوگ تھوڑا سا ویلکم کرے، کچھ مطلب انہیں وہ کرے. کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں فساد ہوتا ہے. اللہ رسول کی رضا کے ہمارا عمل کہاں ہے؟ غوث پاک کیسے مخلص تھے، کیسے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے تھے کہ اجتماع ختم ہو گیا، لوگ ملاقاتیں کر رہے، ایک شخص دور سے آتا نظر آیا. بڑا گندا بال، بکھرے ہوئے بال ہیں، داڑھی کے بال بھی بکھرے ہوئے، گرد آلود چہرہ ہے، کپڑے بھی جو ہے بالکل گندے میلے کچیلے ہیں. اب آنے کے بعد غوث پاک کے پاس آیا اور آنے والا ہاتھ چوم کر رونے لگا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور آپ کے اجتماع کے لیے میں سفر پر چلا، مدت ہو کر چلتا رہا، راستہ بھٹک گیا، اور اب جب یہاں پہنچا ہوں تو آپ کا بیان، آپ کا اجتماع، آپ کی یہ جو نشست تھی وہ ختم ہو چکی. فرمایا کہ بغداد میں کس کے یہاں رکو گے، کس کے یہاں جاؤ گے، کون رشتہ دار؟ کہا بغداد میں کوئی میرا رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی میری رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ریلیٹیو نہیں ہے. کہا کہ بازار بغداد سے کیا کیا خرید و فروخت کرنا ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی پوچھا، ریلیشن شپ کا پوچھ لیا. کہا کاروبار کیا کرو گے؟ کہا حضور میں کوئی تاجر نہیں ہوں، میں بزنس کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف اور صرف آپ کے اجتماع میں بیان سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. کہا اچھا اسی لیے آئے ہو؟ بازار بغداد سے کچھ خرید و فروخت نہیں کرنا، کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے، کوئی منفیات دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اور صرف بیان سننے کے لیے، اجتماع کے لیے، دل سیکھنے کے لیے آئے ہو. اگر تم اسی لیے آئے ہو تو بیٹھو، مجھے ایک بندے کے سامنے بیان کرنے میں بھی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک ہی رب کو تو راضی کرنا ہے. میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، اگر اس سے راضی ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بیان کروں گا. اور مورخین نے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جو بیان جس انداز میں 70,000 مجمع کے سامنے کیا تھا، وہی پورا انداز، وہی انداز سے، شارٹ کٹ بھی نہیں، سمری نہیں، خالی تھوڑا سا ایکسپلینیشن نہیں، وہی پورا بیان ایک آدمی کے لیے کر کے بتایا. یہ غوث پاک ہے، مخلص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. آپ نے تقریباً 5 سے 6,000 یہودی اور نصرانی تھے بغداد میں اس وقت، 5 سے 6,000 بچے تھے. وہ سب کے سب الحمدللہ آپ کے دست حق پرست اور مشرف و اسلام ہو گئے. پھر آپ کا جذبہ تھا نا دین کی خدمت کا. آپ نے سوچا کہ کردستانی علاقے کی طرف جاتے، کرخ کی طرف، کویت کا بارڈر ہے، وہاں پر صدیاں گزر چکی، 450-500 سال کا وقت گزر چکا ہے، 5 صدیاں گزر گئی اسلام آنے کے بعد بھی. لیکن وہاں عیسائی اتنے مضبوط کہ وہاں کے سلاطین جو سرما روا بادشاہ تھے وہ بھی ان سے جنگ و جدال سے ڈرتے تھے، کیونکہ بڑی طاقت تھی، بڑی فورس تھی، بڑا ان کا دبدبہ تھا اور بڑی طاقت کے مالک تھے، اور اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. سرکار غوث پاک نے اپنے چند مریدین کو ساتھ لیا، کہا چلتے ہیں وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ کے ساتھ پہنچے. وہاں جانے کے بعد کرخ جو کویت کے بارڈر کے پاس ہے، کردستان کے پاس آپ پہنچے. وہاں جا کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. تو وہاں کے جو عیسائی تھے انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری کو، جو پوپ تھا، ان کا فادر تھا، ان کو بلایا، جس نے کچھ وقت مدینہ منورہ میں بھی گزارا تھا، اور اس نے کچھ حدیث رسول بھی اس نے سن رکھی تھی، یاد کر رکھی تھی. جب ان سے روبرو کرایا گیا، کہا کہ ان سے بات کیجئے. چنانچہ سرکار غوث پاک نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہا کہ میں اسلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا، کیا آپ کے نبی آخر الزمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے
کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے مانند ہوں گے، ان کی طرح ہوں گے؟ کہا ہاں، فرمایا حق ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا، ہاں ہمارے آقا پیارے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے نبی کے عالم ہو اور بنی اسرائیل کے نبی کی طرح۔ کہا اس میں کیا آپ کو شک ہے، کیا آپ کو اس میں کنفیوژن ہے؟ کہا کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی مردے کو ٹھوکر مارتے اور کہتے قم باذن اللہ، تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو آپ کے نبی کے فرمان کے مطابق تو آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو، تو ہم اس وقت اسلام کو حق مانے، سچ مانے، اس وقت سچا کہے مانے جب آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ تو غوث پاک مسکرائے، فرمایا کہ تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اوپن چیلنج، کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سرکار غوث پاک کہ یہ چیلنج قبول کرنے کے بعد لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ سب سے پرانا خستہ سے خستہ جانور لوگوں کو دفنانا بند کر لے گیا تھا، اس پرانے سے پرانے قبرستان کی طرف لے گئے اور اس میں بھی سب سے پرانی جو قبر نظر آئی، کہا کہ اس مردے کو زندہ کر کے دکھا۔ اب یہ بات بلوچستانی علاقے کے کرخ میں جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی تھی، لاکھوں لاکھ گویا کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے تھے کہ کوئی بغداد کا کوئی درویش آیا ہے عبد القادر نام کا، اور اس نے ہمارے اتنے بڑے پادری کے چیلنج کو قبول کیا اور کہتا ہے کہ کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ جمع ہو کے دیکھنے کے لیے اس ٹوٹی پھوٹی خستہ حال قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس یہودیوں کے عیسائیوں کے بڑے سردار عالم نے کہا کہ اس مردے کو زندہ کر کے دکھا۔ آپ نے قدم مارا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر کی دیواریں، قبر کی جو ہے مٹی شک ہوئی اور اس میں سے سر اٹھاتے ہوئے ایک شخص برآمد ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس نے کہا کیا قیامت قائم ہو گئی، میدان محشر قائم ہو گیا؟ کہا نہیں، میدان محشر قائم نہیں ہوا، قیامت نہیں آئی۔ کہا ہم نے تو سنا تھا کہ پھر دوبارہ جو ہے قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، مجھے اس سے پہلے کیسے؟ تو غوث پاک نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ اس وجہ سے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اٹھایا گیا۔ اب بتا تو کون ہے اور کس زمانے سے ہے اور کس کے زمانے کا تم سے تعلق حاصل ہے؟ اس نے کہا مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 5000 سال گزر چکے، 5000 years، 5000 سال گزر چکے۔ میں سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا امتی ہوں اور ان کے دین پر ہی مجھے موت آئی۔ میں اللہ کے اس رسول کا، اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے رسول آخر الزمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے رہے۔ ہر ایک نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اے لوگو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر نجات چاہتے ہو، اپنی بخشش چاہتے ہو تو خدا را عیسائیت سے توبہ کر لو، مذہب اسلام قبول کر لو، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھ لو۔ سوائے چند بدبخت کافروں کے ہزار عیسائی جو ایک عرصے دراز سے 500 سال اسلام کے آنے کے بعد بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، چند لوگوں کے علاوہ ہزار لوگوں نے غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ میرے غوث پاک ہیں، ہم کو درس دے رہے، ہم کو تعلیم دے رہے، ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے مقام اور اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے فائز ہو گئے، آپ اتنے بڑے قطب کیسے ہو گئے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت القطبہ، میں علم دین کا درس دیتا رہا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، اللہ پاک نے یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ الحمدللہ۔ تو میرے غوث پاک نے دین کی خدمتیں کی ہے، ہم بھی آئیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر کے اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ میرے آقا رحمت والے دادا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی ایک چیز بھی آپ جانتے ہیں
تو اسے دوسروں تک پہنچائے. میرے آقا رحمت والے داتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا جو میرے فرمودات کو، میرے ارشادات کو سنے، یاد کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے، وہ میرا جانشین ہے. اب کوئی پیر ہو، کوئی پیر خانہ ہے اور اس کا کوئی جانشین ہے، سجادہ نشین ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا گدی نشین ہے، ان کا پیر کا جو ہے جانشین ہے. نبی کا اور نبیوں کے سردار کا جانشین بننے کا شرف دیا جا رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہم بھی کوشش کریں. اور ضروری نہیں کہ ہر یہ دین سیکھنے سکھانے والا عالم ہی ہو، مفتی ہی ہو. ہاں جو بات 100% ہمیں یاد ہو، ہمیں 100% جس کے اندر کنفیوژن نہ ہو، وہی بات ہمیں کیری فارورڈ کرنی ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے اول فول ہم بولتے اور آخرت میں پھنس جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث پاک پہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، میں نے نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ نبی نے فرمایا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہم اوتھینٹک، اب ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں ہیں. مدنی چینل آپ اپنے گھروں میں آن کر لیجئے. FGN چینل، فیضان غریب نواز چینل انڈیا کا جو ہے لانچ ہو چکا ہے. 12 گھنٹے یہ اس کی نشریات چلتی رہتی، لائیو پروگرام بھی آتے رہتے ہیں، سلسلے چلتے رہتے ہیں، بڑے پیارے پیارے سلسلے. قرآن سیکھنا ہے تو وہ بھی سکھایا جا رہا ہے، مستورات کے لیے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیڈیز کے لیے ان کی ضروریات کے معاملات سکھائے جاتے ہیں، بوڑھوں کے لیے الگ سیشن ہوتا ہے، جوان کے لیے الگ ہوتا ہے، بچوں کے جو ہے وہ پروگرام شام 3 بجے سے لے کے 5-6 بجے تک بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں. بہت کچھ معلوماتی چیزیں ہیں. آپ اس کو اپنے موبائل میں اپلیکیشن میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آپ کو جب جب موقع ملے 5-10-15 منٹ کے لیے ہی دیکھ لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دن رات میں کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوگا. اور ایک حدیث پاک نہ سنا، بڑا پیارا ارشاد مجھے یاد آنے لگا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے احیاء العلوم میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، جسے فیضان سنت قدیم میں امیر سنت نے بھی نقل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ کہ جو کوئی مسلمان کسی عالم دین کے دروازے پر آمد و رفت رکھتا ہے، آتا جاتا ہے، کس لیے؟ علم دین سیکھنے کے لیے. اب اس کے ہر قدم کے بدلے جو علم دین سیکھنے کے لیے اس نے بڑھایا، اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد فرماتا ہے. میں بھی چھوٹے سے گھر کے لیے، فلیٹ کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. پراپرٹی میں ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا تو بھائی بہنیں لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری، یہ گھر میرا، یہ دکان میری، یہ کارخانہ میرا، یہ گوناؤن میرا، یہ ویئر ہاؤس میرا. ہم دنیا میں چھوٹی سی پراپرٹیز کے لیے ایسے لڑتے ہیں کہ اس کا منہ تک نہیں دیکھتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جبکہ یہ فنا ہو جانے والا ہے. جو شریعت کا حکم ہے اس کے مانتے ہوئے اس کو ہم جو بھی ڈسٹریبیوشن آف ایسیٹس ہے، مرنے کے بعد وراثت میں ایک سوئی بھی ہے، اس کا بھی حصہ ہوگا. تو دنیا میں ایک گھر کے لیے اتنا ہم مرتے ہیں. ذرا سوچئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے قدم بڑھائیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد ہوتا ہے. وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ زمین اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. وہ جو اللہ کی راہ میں چلا، دین سیکھنے کے چلا، اس چلنے والے کے لیے سوراخوں میں چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں. سوچیے تو صحیح علم دین کا کتنا اجر و ثواب ہے. تھوڑا قریب آ جائے تاکہ آنے والوں کے لیے زیادہ وقت ہی بچا ہے. میں کافی وقت لے چکا ہوں. تھوڑا قریب ہو جائیں گے تو آنے والوں کے لیے جگہ تھوڑی کشادہ ہو جائے گی. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب قرآن و حدیث کی عالمگیر تحریک، قرآن سنت کی سکھانے والی یہ عالمگیر تحریک، غیر صرف تحریک، عاشقان رسول کی یہ تحریک آپ کے سامنے موجود ہے. ظاہر سی بات ہے دل کی مرجھائی ہوئی کلیاں بھی باغ ہو گئی. جو امید ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت کچھ خزانہ حاصل ہوا ہوگا. میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا جاتے جاتے، چونکہ میں بھی میمن کمیونٹی سے ہوں اور یہاں امید ہے کہ زیادہ تر میمن ہی ہوں گے. آنے والے سنڈے کو، کل نہیں اس کے بعد والا جو سنڈے ہے اس میں، پرسوں نہیں اس کے بعد 12 تاریخ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں ٹیلی تھون کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ٹیلی تھون کیا ہے؟ یہ الیکٹرانک چندہ کرنے کا انداز ہے.
کہ اس کے ذریعے لوگ جو ہے اپنے عطیات، اپنے جو ہے معاملات پیش کریں. دعوت اسلامی تقریباً 200 ممالک میں 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں خدمت دین انجام دے رہی ہے الحمدللہ. ایک واحد تحریک ہے جس کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے، ہندوستان میں ہی میں میری معلومات کے مطابق 10,000 سے زیادہ اس کے امپلائیز ہیں. دعوت اسلامی کے دن رات پہ وہ لگے ہوئے عالم ہیں، حافظ ہے، قاری ہے، امام ہے. اس طرح دارالمدینہ ہے، اس طرح کے جو بہت سارے اسکولنگ سسٹم بھی ہے. اب ہمارا ایک سینٹر آ رہا ہے انشاءاللہ بھیونڈی کے آگے، وہاں پر بہت بڑا سینٹر بنا جا رہا ہے. 5.5-6 ایکڑ زمین ہے، وہاں پر ہم یتیم خانہ بھی بنا رہے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہیں، مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، اسکول بھی بنا رہے ہیں، کالج بھی بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں. بہت کچھ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کا، ہم سب کا کنٹریبیوشن درکار ہے. اس میں ایک یونٹ 7,000 روپے کا ہے، 7,000 روپیز پر یونٹ. میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم آلسو فرام میمن کمیونٹی اور میں بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا 700-800 ذمہ دار ہے ہندوستان کے، جو کریم آف دی مطلب انڈیا کی جو سوسائٹی کے، جو ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہے ان لوگوں کا آپس میں مشورہ ہوا تھا. اور ہمارے ہند مشاورت کے نگران رکن شورا سید عارف علی اتاری صدمہ الباری نے ہمارے ذمہ داروں کو جو ہے کہا کہ آپ لوگ ہمت کریں، آپ لوگ کوشش کریں. آپ کو صرف جمع ہی نہیں کرنا، مطلب لوگوں سے لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنا بھی کنٹریبیوشن پیش کرے. تو الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کرے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ریاکاری سے بچائے. ہمارے بہت سارے ذمہ داروں نے، کسی نے 2، کسی نے 1، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 15، کسی نے 21 اور کسی نے 25 اور 26 یونٹ. 7,000 into 26. میں نے بھی الحمدللہ جو رب العالمین، اس وقت میں افریقہ میں تھا، اس وقت میں لائیو پروگرام میں جو ہمارا مشورہ چل رہا تھا اس میں تھا، تو میں نے بھی 26 یونٹ دینے کا ارادہ کیا ہے. اللہ پاک اسے قبول فرما لے، بخشش کا ذریعہ بنا دے. اگر ریاکاری کی نیت ہوگی تو قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا اگر یہ دکھاوے کی نیت ہوگی. لیکن رب جانتا ہے نیتیں کیا ہیں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ہمت کیجئے. دیکھیے، ہم عالم نہ بن سکے، کم از کم ہمارے پیسوں سے اگر کوئی ایک عالم دین بن گیا، ایک مسجد کا امام ہو گیا اور اس نے زندگی بھر علم دین سکھایا، بیان کیا، لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز سکھائی، ان کو طہارت کے مسائل سکھائے، ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نیکیوں کا میٹر ایسا ڈاؤن ہو گیا کہ قیامت تک اس ظاہر سی بات ہے اس عالم سے دوسرے عالم بنیں گے، اس حافظ سے دوسرے حافظ بنیں گے، اس جو ہے امام کے ذریعے نہ جانے پورے محلے کے عقائد اور ایمان سلامت رہیں گے، ان کے عقیدے بگڑنے سے بچیں گے، بد مذہب بد عقیدہ ہونے سے بچیں گے. اگر ایک فرد اگر بد مذہب ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، ایمان اس کا معاذ اللہ ختم ہو گیا یا برباد ہو گیا، جو معاذ اللہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، اگر یہ کہہ کر کے ایمان برباد کر دیا، نبی کی گستاخی کر لی، تو وہ تو گیا، اس کی جنریشن بھی جائے گی. ایک نہیں جا رہا، وہ پوری اس کی جنریشن، اس کی نسلیں برباد ہو رہی ہے. اور یہ دعوت اسلامی والے جنریشن کو بچانے کا کام کر رہے، جو ادھر ادھر ہو بھی گئے نا ان کو بھی لانے کی کوشش کر رہے. ابھی میں نے 2 دن پہلے ہی ایک ویڈیو کلپ سنی جس پہ نگران شورا اور حاجی عبدالحبیب صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم نے UK میں بھی افریقہ میں تھا تب، یا نہیں کولمبو کہتے تھے، بھی ہمارے رکن شورا سے ملاقات ہوئی تھی. حاجی عبدالحبیب صاحب مشہور آدمی ہیں اور مبلغ ماشاءاللہ رکن شورا بھی ہے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ UK کے اندر یونائٹڈ کنگڈم میں ہمارے دعوت اسلامی کے 104 سینٹر ہیں، 104 سینٹرز ہیں. اب اس میں سے ایک سینٹر کا ابھی گزشتہ سال لاسٹ ایئر کی بات ہے، پہلی دور کے درمیان حاجی عبدالحبیب صاحب نگران شورا سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی ایک زمین کا سودا کیا ہے لندن میں، پراپر لندن میں، وہ وہاں کی کرنسی کے حساب سے، باب المدینہ کی کرنسی کے حساب سے 1 ارب 70 کروڑ روپے کی زمین ہے، 170 کروڑ. یہاں ہم نے ابھی 10-12 کروڑ کی جگہ لی تو ہمارے سانسیں پھول رہی ہے، 10-12 کروڑ جمع کرنا ہے، 10-12 کروڑ جمع کرنا ہے. ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بھائیوں سے، ہم بھائی مل کر کے کریں گے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، مجھ کو دیا ہے، مل کر کے کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ہو گیا تو ایسا ہوگا کہ قیامت تک ہمارے لیے ثواب کا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا. تو ایسے بہت سارے مراکز ہیں. میں UK میں تھا، میں نے الحمدللہ دنیا کا مختلف ملکوں وقت سفر کیا ہے، UK وغیرہ یورپ جانا ہوا ہے میرا، افریقہ کے مختلف ممالک پہ جانا ہوا، عرب کے ممالک پہ جانا ہوا، ایشیا کے مختلف کنٹری پہ جانا ہوا. تو UK میں تھا تو ایک مسجد میں جو ہے وہ اجتماع تھا ایکرنگٹن میں. تو وہ مسجد فیضان مدینہ
کے نام سے یا کوئی اور نام سے مسجد منسوب تھی. تو بتایا گیا کہ اس مسجد کے لیے چندہ کیا گیا تھا وہاں کے ایکلنٹن شہر کے. جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا تو مستورات نے, عورتوں نے اپنے اپنے زیور دیے اور تقریباً 150 کلو سونا جمع کیا گیا تھا. 150 کلو. وہ مسجد آپ دیکھیں روح خوش ہو جائے گی. جب ایک مسجد الحمدللہ اسی مسجد کے باہر ایک مطلب کئی ایک بنے تھے, اس کے ایک ہال بنا تھا جس میں غیر مسلموں کو بھی بلایا جاتا ہے وہاں پر اور اسکرین لگائی جاتی ہے. مجھ کو انڈیا سے گیا تھا تو مجھ کو بھی بٹھایا گیا کہ آپ بھی بیٹھیے. وہاں ایک سی بی آئی کے, جسے یہاں سی بی آئی, وہاں کے جو انٹیلیجنس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ آئے ہوئے تھے. انڈین تھے, مطلب ان کے باپ دادا انڈین تھے لیکن وہ وہاں وہ کر کے سی بی آئی کے ڈائریکٹر وہاں کے بنے ہوئے تھے. ایک چرچ کے پادری آئے ہوئے تھے. اب اسکرین لگی ہوئی ہے, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے ناشتہ ہو رہا ہے. بات کرتے کرتے اس پادری نے کہا کہ what immediate benefit do you get from this congregation؟ یہ آپ لوگ اجتماع کرتے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ اس کا کوئی immediate benefit ہے؟ اس وقت ہمارے حافظ رفاقت اختاری دامت برکات رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا, وہ بیان کر رہے تھے اور انگلش میں بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں یو کے میں اتنا حال خراب ہے کہ 8 سال کا, 10 سال کا, 12 سال کا بچہ مرسیڈیز میں, آڈی میں, بی ایم ڈبلیو میں دیکھتا ہے ڈیسک بورڈ پر 1 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے, ایک سکہ رکھا ہوا ہے 1 پاؤنڈ, آدھے پاؤنڈ کا, تو وہ پتھر لاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں, گلاس توڑ دیتے ہیں, ہزاروں روپے کا نقصان کرواتے ہیں اور وہ 1 پاؤنڈ لیتے ہیں اور جا کر کے سگریٹ نوشی کرتے ہیں. یہ اتنی تباہ کاریاں ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ روز کے اگر اتنے 1 پاؤنڈ کے حساب سے خرچ کرتے تو 365 پاؤنڈ ہوئے. 365 پاؤنڈ میں آپ مدینے جا سکتے ہو, آپ کا مدینے کا مطلب وہ سفر ہو سکتا ہے. پھر اس طرح انہوں نے ترغیب دلائی اور اس کے نقصانات بیان کیے. تو کون ہیں جو سگریٹ نوشی سے اور اس سے جو ہے ڈرگز تو بہت دور کی بات ہے, سگریٹ نوشی پر انہوں نے بیان کیا تھا, اس سے توبہ کرتے ہیں. لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے ینگسٹرز نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں. کہا دیکھیں اب آپ کے دل میں جیب میں راک پینس ہے, 555 ہے, یہ سب ابھی نکالو گے نہیں, بعد میں سوچو گے کہ اس کو چلو اس کا دم مار کر کے نہیں, ابھی کے بھی نیت کرو. تو کتھئی چادر جو یہ ہے یہ لوگوں نے جھولیاں بنا کر کے کر دی. کہا اپنے میچ باکس ہو, لائٹر ہو, جو بھی سگریٹ ہو وہ سب اسی میں ڈالتے چلے جاؤ. تو اسی وقت ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں لوگوں نے جو ہے وہ اپنے میچ باکس, لائٹر, سگریٹ, یہ وہ جو ہے وہ الیکٹرانک سگریٹ, یہ وہ سگریٹ ہوتی ہے وہ سب اس پہ ڈالنا شروع کر دیا. یہ منظر دیکھ کر وہ عیسائیوں کا پادری کہنے لگا اٹس اے میراکل, اٹس اے میراکل, یہ تو کرامت ہے کہ یہ جوان بچے جو گلاس پھوڑتے ہوئے بی ایم ڈبلیو کی گاڑی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی کیفیت 1 پاؤنڈ کے لیے مرنے والے, یہاں پر یہ جو اس طرح اپنے جیل سے نکال کر کوئٹ اسموکنگ, ہم نے جو ہے سگریٹ نوشی نہیں کرنی ہے. کہا کہ یہ اس کی سی ڈی ہم کو دیجیے گا اور اگلے مہینے سپٹمبر کے 23, 24, 25 سپٹمبر کو ہمارے چرچ میں بہت بڑا جو ہے کانگریگیشن ہے, ہمارے عیسائیوں کا بہت بڑا وہ ہے, ہم اسکرین پر یہ دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھو مسلمان کتنے اپنے رہنما کی باتیں مانتے ہیں کہ جوان لڑکے, اور اس مبلغ کو بھی ضرور بھیجنا, ہم ان سے بیان کروائیں گے. وہ کہنے لگے کہ NHS نیشنل ہیلتھ سروسز 1 ملین یا $1 بلین, 1 بلین پاؤنڈ سال کا خرچ کرتی ہے اویئرنیس لانے کے لیے کہ لوگ سگریٹ نوشی سے بچے, نشوں سے بچے. وہ $1 بلین خرچ کرنے کے بعد بھی وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو آپ کا بیان کرنے والا 10-5 منٹ کے اندر لوگوں کے دلوں کو پھیر رہا ہے اور مدینے کی گلی کی طرف ان کو رخ کر رہا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد مجھے ایک مدرسے میں لے جایا گیا. اپنے مدرسے میں گیا تو جوان بچے تھے, 18 سال, 15 سال, 20 سال کے, 22 سال کے. اس میں ایک عمر رسیدہ سفید داڑھی تو نہیں تھی, گولڈن داڑھی تھی. وہاں کے انگریز تھے بالکل ایک دم لال لال کا چہرہ تھا اور گولڈن داڑھی تھی. میں نے جو نگران تھے جو مجھے لے گئے تھے جمیل قادری, میں نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ یہاں کیا کر رہے ہیں مدرسے کے بچوں کے ساتھ؟ بولے آپ ہی پوچھو نا. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. انگریز دان تھے, وہیں کے یو کے برٹش نیشنل تھے. میں نے کہا واٹس یور نیم؟ کہا مائی نیم از نور محمد. بولا واٹ آر یو ڈوئنگ اوور ہیئر؟ بولے آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف جامعۃ المدینہ, میں بھی درس نظامی کر رہا ہوں. بولا واٹس یور ایج؟ بولے آئی ایم 62 ایئرز ناؤ. At the age of 62, which class you are in? Well, this is my 2nd year. At the age of 60, what thing inspired you to take the admission in the Jamiat al-Madinah classes? Well, you don't know my history? No, I don't know. Well, I was the prominent pope of Christianity. میں کرسچنوں کا بڑا پادری تھا اور اتنا بڑا پادری تھا کہ
टॉनी ब्लेयर उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, क्वीन एलिजाबेथ के घर पे मेरा आना जाना था, इतना बड़ा। टॉनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर के घर पे आने जाने वाला, क्वीन एलिजाबेथ के साथ इतना आने जाने वाला, इतना टॉप क्लास का कोई होगा तो ही जाएगा, वरना तो न जाने कितने ऐसे पादरी होंगे। I was such a big prominent pop of Christianity. तो मैंने कहा फिर आप कहा कि वन इज्तिमा, I was being called, I was invited to attend a congregation of the early congregation. I attended there. मैंने इज्तिमा में शिरकत की, अच्छा लगा। फिर मैं तो इतना बड़ा पादरी था, मुझे अब्दुल सत्तार नाम का एक शख्स उनसे यहाँ पे कोलैबोरेट करा गया कि ये ही निगरान ऑफ न्यू रिवर्ट बंदिश, जो मुसलमान होना चाहते हैं उनके कंफ्यूजन, उनके डाउट्स, उनके जो भी क्वारीज है वो क्लियर करने के लिए हैं। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। 5.5 महीने तक वो कहते हैं, जो इतने बड़े पादरी थे वो कहते हैं कि 5.5 महीने तक रोजाना 1 2 2 3 1 2 3 इस तरह सवाल मेरे आते रहे। मैं उनसे क्वेरीज करता रहा, क्लियरिफिकेशन देता रहा, डाउट क्लियर कराता रहा। 5.5 महीने के बाद मिला के मैंने कहा आपको सत्ता वगैरह जो राइट नाउ, when I'm at my office, how long it will take to come to my church? Well, hardly 15 to 20 minute drive. Well, please come to my church. I want to today discuss with you across the table. I don't have queries on my phone. Well, okay, I'll come down. वो 15-20 मिनट ड्राइव करके गाड़ी लेकर पहुंचे। कहा कि see, I have got all my queries cleared, all my doubts have been removed by you. Now, if I want to accept Islam, what is the procedure? Only repent upon your kufr से तौबा करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Have you gone mad? पागल हो गए हो? मुसलमानों ने इतना आसान है, जाओ जाकर पूछो बड़े जिम्मेदारों से आपके। I am the head of this department of UK, पूरे UK का मैं निगरानी में जिम्मेदार हूँ, इस न्यू रिवर्ट मजलिस का मैं जिम्मेदार हूँ। कहा इतना आसान है? हाँ, कुफ्र से तौबा कर लो और कहो कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओगे। मेक मी मुस्लिम राइट अवे, और भी मुझे मुसलमान करो। अब मुसलमान होने के बाद वो कहने लगा कि मैं इतना चूंकि प्रोमिनेंट पॉप था, इतना बड़ा फादर था, इतना बड़ा ईसाई का, मेरे शागिर्द बोले इंडिया में पूना में है, बड़ौदा में है, बेंगलोर में है, और नाम बताया मुझे शहरों के। बोले मैं जब आऊंगा इंडिया तो उन लोगों को बुलाऊंगा जिनको मैंने क्रिश्चियनिटी सिखाई है, उनको मैं इस्लाम की दावत दूंगा। मुझसे कहा था। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा पादरी था, तो मुझे ऐसा हुआ कि जब मुझसे लोग पूछेंगे तो लॉजिकली तो मैं समझा दूंगा, लेकिन कुरानिक आयात में कोट नहीं कर सकूंगा और हदीस मुबारका के रेफरेंसेस नहीं दे पाऊंगा। तो मैं 60 साल की उम्र में मुसलमान हुआ। मैंने उसी वक्त दर्से निजामी करने का मुकम्मल इरादा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुकम्मल दर्से निजामी भी किया। 8 साल का कोर्स करने के बाद 68 साल की उम्र में जो है वो दर्से निजामी मुकम्मल करने के बाद, आलिम बनने के बाद, मदनी बनने के बाद उन्होंने इस्लाम की खिदमत बहुत की। अभी कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आपकी दावत इस्लामी जो है वो यूनिवर्सल जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। मैं एक मरतबा बेंगलोर की तरफ शायद जा रहा था, तो सुबह 8 बजे की ट्रेन थी। 8:15 साढ़े 8 बजे मुझे हाजी इकबाल ऑफिसर शर्ट वाले मशहूर इमाम कराची के, वो उनका फोन आया। अरे अबू बकर मैंने सोचा आप फजर बाद सो गए होंगे, लेकिन आपने फौरन फोन उठा लिया। मैंने कहा मैं वैसे तो सो जाता हूँ फजर बाद कुछ देर के बाद, लेकिन आज सफर में हूँ, अभी ट्रेन में बैठा हूँ। कहा कि मैं अमेरिका में हूँ और ह्यूस्टन का बताया था या टेक्सास बताया था। मैं ह्यूस्टन में आया हूँ, हाँ गालिबन ह्यूस्टन ही बताया था। यहाँ पर आपके शक्ल के बिल्कुल हूबहू अपने इस्लामी भाई, नाम भी बताया, नाम भूल गया मैं। उन्होंने कहा कि यहाँ दावत इस्लामी की ये खिदमत अंजाम दे रहे, यहाँ के निगरान है। मैंने कहा चलो मैं आपको हमारे मुंबई के, हमारे इंडिया के बड़े जिम्मेदार से बात कराता हूँ। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनो अबू बकर, पहले बात सुनो। मैंने कहा क्या सुनूं? कहा इन्होंने 9200 स्क्वायर मीटर का मरकज के लिए जगह इन्होंने ले लिया है अमेरिका में। 9200 स्क्वायर मीटर यानी तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट हुआ, करीब 1 लाख 9200, 10,000 स्क्वायर मीटर 90,000 में नहीं, हाँ 90,000 होगा, तो 10,000 होगा, 10,000 स्क्वायर फीट अमेरिका में। ये दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च 4.5 करोड़ उसमें बिक रहा था, दावत इस्लाम ने खरीद लिया। यूके में कई एक चर्च खरीदे, जिसको पहले वहां पर जो है वो कुछ और सिखाया जाता था, वहां पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानें हो रही है, नमाजें हो रही है। एक डेविल हाउस था, शैतानी घर,
यूके के अंदर, लंदन के अंदर ऐसा भी लोगों का वहां पर भी जो उठाते थे, अंधेरे घर के अंदर जो है वो शैतान की परस्तिश करते थे, डेविल हाउस, उसको भी दावत इस्लामी ने खरीद करके मस्जिद बना डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 104 सेंटर तो आपके सिर्फ यूके में है। मैं यूके के, हाँ एक वो भूल गया, लास्ट में वो बयान करते हुए पता नहीं, मतलब मेरी प्यास नहीं बुझ रही। मैं यूके में था तो मुझे बताया गया कि हमने एक जमीन खरीदी है 6.9 एकर्स, तकरीबन 7 एकर्स, एक एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट होता है शायद, है ना, 44,000 स्क्वायर फीट होता है, हाँ 44,000 मेरे ख्याल से। तो ऑलमोस्ट 7 एकड़ जमीन गवर्नमेंट यूके की जो है वो उस जगह, पहले गवर्नमेंट बहुत हॉस्पिटल थी, 11 या 13 बिल्डिंगों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल थी। अब चूंकि उनको हाईटेक हॉस्पिटल बनाना था, उसको डिमोलिश करना, उसको तोड़ना फोड़ना, फिर वहां जमीनें बहुत बड़ी है, बहुत खाली जमीनें पड़ी है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने जो है वो उसको ऑक्शन करने का इरादा किया कि उसको ऑक्शन में बेचते हैं, जो पैसा आएगा वो उसके फंड को वहां पर करेंगे, दूसरी जगह हॉस्पिटल में खर्च करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। अब दावत इस्लामी भी वहां रजिस्टर्ड है। आपको हैरत होगी कि कोविड के अंदर हमारे एक इस्लामी भाई वहां के निगरान ने 400 मैयत को, कोविड के, कोरोना के पेशेंट को जो मरने वाले हैं, उनको गुस्ले मैयत दिया, कफन पहनाया, उनको लेकर गए, लाकर दफनाया, उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। एक आदमी ने, एक इस्लामी भाई ने 400 लोगों को दफनाया। गवर्नमेंट ऑफ यूके भी बहुत, ये इससे पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो वो गवर्नमेंट का जब ऑक्शन का हुआ तो वी वर द हाईएस्ट बिडर्स, हमने सबसे ज्यादा रकम लगाई। अब साल भर का टाइम मिला, 7-8 महीने गुजर गए, 110 करोड़ रुपया जमा करना था। बड़ी बड़ी रकम थी, 12-13 साल 14 साल पहले की बात है। तो अब इस्लामी भाइयों ने कहा कि हम कैसे करेंगे, टाइम पीरियड है, हमको देना है। अब जाकर उन्होंने जाके डायरेक्टर साहब से मीटिंग की, कहा कि हमने बिड तो कर दिया है लेकिन वी आर अनेबल टू अरेंज द फंड्स, सो व्हाट कैन यू हेल्प, व्हाट हेल्प कैन यू गिव अस। कहा कि आई एम नॉट द अथॉरिटी टू गिव द आंसर, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे और मिल करके डिसाइड करेंगे। वो जो डिसाइड करेंगे आप अपना नंबर और देके जाइए, हम आपको एक हफ्ते में 10 दिन में बैठने की हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें हम ये रखते हैं, आप अपना प्रपोजल दे दीजिए। वो दिए, नंबर नाम का दिया, चले गए। 12 दिन के बाद ही उनका फोन आया और कहा कि वेयर आर यू नाउ, बोले आई एम एट माय प्लेस, माय ऑफिस। बोले हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम टू माय ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, डायरेक्टर के ऑफिस। कहा कि 40-45 मिनट टू टेक। कहा ओके यू कम बट यू डोंट कम अलोन, आप आओ मगर अकेले मत आओ, अपना पूरा डेलीगेशन लेकर आओ। हाँ सर इट विल टेक लिटिल गुड मोर टाइम बिकॉज़ आई हैव टू सी वेयर आवर जिम्मेदार इस्लामी भाई। कहा नो प्रॉब्लम, यू कम इन 1 hour 2 hours वी आर वेटिंग हियर। ओके, वो पहुंचे, 1 घंटे के बाद वहां पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात की। वो खड़े हो गए, डायरेक्टर साहब ने खड़े होकर गर्मजोशी के साथ कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू सर। बिठाया, कहा कि व्हाट विल टेक, टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक बिस्किट ब्रेकफास्ट, व्हाट स्नैक्स विल टेक। नो सर, व्हाट योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड। नो, unless and until you will take our this breakfast, snacks, whatsoever you want to take, unless and until you take, I won't disclose it. तो जबरदस्ती चाय नाश्ता करवाया, हो गया। कहा कि सर what your board of directors have decided, seeing on the record of Dawat Islami UK, your work is so excellent, not only in UK, not only in Europe, across the world. We have got the details of your organization, we have studied a lot about regarding your organization. Our board of directors have decided to waive off 33% of your bidded amount. 110 करोड़ का 33%, हम अंदाजा लगाइए 36 करोड़ रुपया, 36 करोड़ माफ। जाओ, हमने 36 करोड़ माफ किया। आप लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे हो ना, वो अंग्रेज है, मुसलमानों की नहीं है। अंग्रेजों की हुकूमत है और अंग्रेज डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपकी खिदमतों को सराहा है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको 33% आपके जो बिड आपने किया है उसमें आपको माफ करते हैं। अरे इस्लामी भाई रोने लगे, गले मिलने लगे। और मैं उस साल मदीना शरीफ में था, तो यूके के लंदन के जिनके यहाँ मैं ठहरता हूँ इस्लामी भाई, उन्होंने कहा कि अबू बकर भाई अल्हम्दुलिल्लाह 11 या 13 बिल्डिंग है, उसमें से एक बिल्डिंग को हमने मस्जिद को वक्फ किया, उसमें इस्तिंजा खाने, वुजू खाने बना दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त रमजान शरीफ में था, उन्होंने कहा कि हमने पहली रमजान से ही तरावी भी शुरू कर दी और 10 दिन के आखिर 10 दिन में वहां इंतकाम भी शुरू हो जाएगा। ये 13 बिल्डिंग या 11 बिल्डिंगों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बनाया जा रहा है, बन गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दावत इस्लामी है। आप जरा सोचिए कि
ROI, return of क्या interest क्या बोलते हैं? नहीं, return of interest ना? Return of investment, yes, return of investment. आदमी सोचता है ना कि मैं 10 लाख लगाऊंगा तो 25,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, लाख मिलेगा, महीने का क्या मिलेगा? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? जहां लाख मिलता होगा तो वहां 50,000 की तरफ नहीं लगाएगा, 2 लाख मिलता होगा तो वो 1.5 लाख वाले की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। पहले व्हाट आई एम गेटिंग मोर बेनिफिट देन व्हाट यू आर गिविंग टू अस। तो आप जरा सोचिए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है। दावत इस्लामी के साथ अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी आखिरत के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हाफिज भी बना रहे, कारी भी बना रहे, आलिम भी बना रहे, मुबल्लिग भी बना रहे, इमाम भी बना रहे, दीन की खिदमत भी कर रहे, बयान भी कर रहे और लोगों के ईमान को बचा रहे। आपको इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या पता मेरे कहाँ मिलेगा? आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो आप खुदा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो दिल खोल करके आपकी दावत इस्लामी को मदनी अतिया दीजिए, इस टेलीथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अगर कोई अपने इरादों का इजहार करना चाहे तो मुझे खुशी होगी कि मतलब मैंने कुछ कहा तो किसी को इंस्पिरेशन हासिल हुई। चाहे 2 यूनिट हो, 1 यूनिट का 7,000 रुपीज है, 2 यूनिट कर सकते हैं, 5 यूनिट कर सकते हैं, 10 यूनिट का आप चाहे तो उसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। अगर एक साथ में नहीं दे सकते, 10 यूनिट की नियत की 11वीं शरीफ की रात है, वो से पाक की बड़ी रात है, तो 11 यूनिट की नियत कर देता हूं, कहते हैं कि मैं 11 महीने में 1 यूनिट करके दूंगा या 2 पार्ट करके दूंगा, 3 पार्ट में दे दूंगा, नहीं इस तरह भी कर सकते हैं। और अल्लाह ने दिया है, यार अपने हाथ से दे दो ना, इससे पहले कि हमारी मौत आ जाए। मैंने जवानों को देखा है, मेरे भांजे अभी 6 साल पहले गुजरे, 34 साल का जवान लड़का, उसकी नहीं तो 100 से 125 कारें पड़ी हुई है, वो कार का डीलर था, उसकी 100-125 कारें हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन अचानक अटैक आया, चला गया। तो पता नहीं कि हम 50 साल क्रॉस करेंगे, 60 साल तक रहेंगे, 70 साल तक जिंदा रहेंगे, 80 साल की एज मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता नहीं, कल का दिन हमें देखने को मिलेगा नहीं पता है। तो कुछ कर जाए ना, ऐसा कुछ कर जाए कि अपनी आखिरत के लिए कोई भला हो जाए, नियत कर ले। अभी 2 यूनिट माशाल्लाह हमारे साथ मैंने बोली 3 जमा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 जमा कर चुके हैं माशाल्लाह, 1 जमा कर दिया। और मेहमान बिलाल से अच्छे ने मजा अच्छी है पाजा मेहमानों में अल्लाह ने बीवी भी है गौस पाक के चाहने वाला भी, तो कोई अच्छे वली कोई मतलब ने पुकार अच्छे गौस पाक की निस्बत से 11 यूनिट ये पीजी गौस आला से निस्बत से 26 आला से अमीर अहले सुन्नत की निस्बत से और पोते भी 26 यूनिट दिन की नियत करी गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई भी नियत करी बोला, नियत करने इंस्टॉलमेंट में दे दियो, पार्ट पे दे दियो, नियत करो तो आइए किसी से तो आइए इजहार करने से ये के भी जज्बो मिले। अगर चाहें तो 11वीं शरीफ की निस्बत से और कोई दुआ कर लें। अच्छा नाम मनकबत हो गई, सरफराज अच्छी करते हैं इंशाअल्लाह भी मनकबत गौसे पाक, उसके बाद दुआ इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि